إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، انٹروڈکشن ٹو اللہ، اللہ کون ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے: من ربک، ما دینک، ما تکون ھذا الرسول۔ رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال تم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کا دار و مدار، اس سوال کا دار و مدار آخرت پر بھی ہے۔ گویا کہ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے توحید کو پہچان لیا، اور جس نے توحید کو پہچان لیا اس نے توحید کا حق ادا کر دیا، اور جس نے توحید کا حق ادا کر دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پر سوار ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے معاذ، حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت معاذ حاضر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہے، اتدری ما حق اللہ علی العباد، بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بندے کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ صرف اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرے، خالص صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، اے معاذ ما حق العباد علی اللہ، بندے کے اوپر اللہ کا جو حق ہے اگر بندہ اس کو پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے؟ پھر حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اگر بندہ اس کو پورا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ بندوں کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ خالص صرف اللہ کی عبادت کرے، اگر بندہ اس کو پورا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور قرآن مجید کی پہلی سورت جسے ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز ادھوری ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب، پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی، شکر ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی، دھن گائے جائے تو اللہ تعالیٰ کے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ سارا سسٹم، سارا طاقت، سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ جو سورج کو پورب سے نکالنے والا، وہ اللہ سورج کو پچھم میں ڈبونے والا، وہ اللہ بارش برسانے والا، وہ اللہ بارش نہ برسانے والا، وہ اللہ نفع کا مالک، وہ اللہ نقصان کا مالک، وہ اللہ بگڑی بنانے والا، وہ اللہ بگڑی نہ بنانے والا، وہ اللہ بیمار کرنے والا، وہ اللہ بیمار نہ کرنے والا، وہ اللہ شفا دینے والا، وہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مزید اللہ نے تاکید کر کے فرمایا الرحیم، اس کی رحمت اپنے ایمان والے بندے کے اوپر بھی ہے، اور اس کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی کھلاتا ہے، اسے بھی پلاتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی کھلاتا ہے، اسے بھی پلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اور انٹروڈکشن کرانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کو، انسانی زندگی کا جو مقصد ہے اسے بیان کیا۔ جب رب العالمین وہی ہے، جب الرحمن وہی ہے، جب الرحیم وہی ہے، تو جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر نہیں مانتے ہیں۔ یہ اعتراف ہر مسلمان کو 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں کروایا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں میں۔ اور سمجھنا چاہتے ہیں اللہ کون ہے، اور آگے بڑھی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا، صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اس لشکر کے جو امام تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مدینہ جب لوٹ کر کے وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے اپنے امام کی شکایت کی، اے اللہ کے نبی، ہمارے جو امام تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس امام کو بلایا اور اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں، کیا تم ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا؟ وہ امام کہتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ کہتے اللہ کے نبی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی، سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے، اور اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس سورت سے محبت ہونے کے بنا پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اس سورت سے محبت ہونا گویا کہ وہ صحابی رسول کو اللہ سے محبت تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی، یہ خوشخبری دے دی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے کہ کیا مطلب؟ کیا اللہ بہت سارے ہیں کیا؟ نہیں میرے پیارے ساتھی، اللہ ایک ہے کا مطلب خالص صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کی جائے۔ لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں، آج
ہم میں سے کتنے ایسے بھائی اور کتنی ایسی مائیں بہنیں ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، آج ہم دنیا کے اندر دنیا کے بارے میں دنیا بھر کی تحقیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، ہم بہت تحقیق کرتے ہیں کہ لڑکا کس طرح ہے، لڑکی کس طرح ہے، لڑکی اچھی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی کی ماں کس طرح ہے، لڑکی کے باپ کس طرح ہے، لڑکا کماتا کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، لڑکا متقی ہے کہ نہیں، لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دنیا کے بارے میں ہم دنیا بھر کی تحقیق کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آخرت کے بارے میں کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ ہمیں مولوی آ کر کے بتا کر کے چلے جاتے ہیں کہ لال کالے پیلے تعویذ تمیمہ چھلا اپنے گلے کے اندر لٹکاؤ گے تم شفا پا جاؤ گے، ہم فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں مولوی آ کر کے بتا کر کے چلے جاتے ہیں کہ مزاروں کے چکر لگاؤ، درگاہوں کے چکر لگاؤ، ہم فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیان کر دیا۔ قرآن مجید اٹھائیے 27ویں پارے کی آیت ہے، سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اس دنیا کے اندر کوئی کام کرو بھی تو اللہ کا نام لے کر کے کرو، اگر تم جانور کے گردن پہ چھری بھی چلاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے چلاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرو گے، تو قرآن مجید کے سورہ نساء آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا وہ کان کھول کر کے سن لے، وہ شرک ہو جاوے گا، اور شرک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے سورہ مائدہ کی آیت، اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ تعالیٰ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جو کوئی بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بلیو رکھتا ہے، جو کوئی بھی شخص تویمہ تعویذ گلہ چھلا پر اپنا بلیو رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ومأواہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اور مسلمانوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے، جی ہاں مسلمانوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر مسلمان ہیں لیکن وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے صحیح روایت ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت کے اندر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک میری امت کے اندر میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور ان کے ساتھ مل کر کے وہ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آج مسلمان کے گھروں کے اندر شرک کے اڈے آباد ہے میرے بھائی، ہر گلی ہر محلے، آج کوئی گلی کوئی محلہ کوئی نکڑ آج پاک صاف نظر نہیں آتا ہے میرے بھائی۔ اور ابھی تو
ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار چل رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ ایک الگ میٹر ہے میرے بھائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دیوالی کی مٹھائی اگر پرساد کی نہ ہو، چڑھایا ہوا نہ ہو، اگر وہ الگ سے آپ کو لا کر کے خرید کے دے رہے ہیں تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، اکثر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کیوں؟ آخر ہے تو ایک شرکیہ تہوار، اس لیے اس بنا پر انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن وہ ایک الگ میٹر ہے میرے بھائی۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان آج دیوالی کی مبارکباد دے رہے ہیں، دیوالی کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اگر آپ دیوالی کی مبارکباد دے رہے ہیں، اگر آپ دیوالی کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لکشمی جی کی پوجا کرتے ہیں، دیوالی ہم لکشمی جی کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لکشمی جی ہی ہمیں کھلانے والا ہے، ہمیں پلانے والا ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ گویا کہ اگر آپ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ میرے بھائی تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تمہارے غیر مسلم بھائیوں سے اگر تمہارا تعلق ہے، اگر تم ان سے بات چیت کرتے ہو، اچھی طریقے سے پیش آتے ہو، تو تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری تھی، تمہارا یہ حق تھا کہ تم انہیں منع کرے، انہیں روکے اور انہیں کہے اے میرے بھائی تو جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مبارکباد دے رہے ہیں، اگر آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ لکشمی جی ہمیں دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو مسلمانوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں۔ اور اگر انسان اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے نبی بھی اس کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی گارنٹی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قبول کرنے کی گارنٹی لی ہے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لوگوں کے لیے بچا کر کے رکھا ہے، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہ میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے شفاعت کر سکوں گا۔ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، لیکن میری امت کے اندر وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہو، اس دنیا کے اندر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو اور وہ توبہ نہ کرے، اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں میں اس کے لیے بھی شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی تھی جس کو اللہ نے قبول کرنے کی گارنٹی لی ہے۔ میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے اپنی امت کے لوگوں کے لیے، اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں اپنی امت کے لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو میری امت کے اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہو اور وہ توبہ نہ کرے، اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ تو قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بری ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعاؤں کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سننے والا ہے۔
قرآن مجید اٹھائیے، دوسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے انی قریب، کہ وہ تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے تو صرف مجھی سے مانگے، بندہ پکارے تو صرف مجھی کو پکارے۔ اذا دعان، میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ فلیستجیبوا لی، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو رات کے آخری تہائی میں آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے پکارتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی انسان مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی بندی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، میں اسے دینے کے لیے راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دعاؤں کو پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بری ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ ہی جنا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی لڑکا ہے اور نہ وہ کسی کا لڑکا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ او یہودیوں، او عیسائیوں، تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ او یہودیوں، تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ او لوگو، تم حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہو۔ او لوگو، تم فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ ہی میں جنا ہوں اور نہ ہی میں جنا گیا ہوں، نہ ہی میں کسی کا لڑکا ہوں اور نہ ہی میرے لیے کوئی لڑکا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ تو تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اور انسان جو کوئی بھی شخص، جو کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے چکر لگاتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ فاطر کی 13 اور 14 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او لوگو جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللفافۃ التی تکون علی نواۃ التمرہ، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتی ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او لوگو جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتا ہے، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتا ہے۔ اور چلو ہم مان بھی لے کہ وہ تمہاری پکار کو سن لے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے۔ جب وہ بول نہیں سکتا، جب وہ کھا نہیں سکتا، جب وہ پی نہیں سکتا، پھر تم ایسی چیز کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو؟ عبادت کرو تو صرف ایک اللہ کی کرو، اگر کسی کے سامنے جھکو تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، اگر کسی سے مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور اگر آپ کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہو، اگر آپ بھی لال کالے پیلے تعویذ تمیمہ گنڈے چھلے پہ آپ بھروسہ رکھتے ہیں، آپ بلیو رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہو کہ ہم صحیح ہو جائیں گے، اگر آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم فلاں انسان کے پاس جائیں گے تو ہماری طبیعت صحیح ہو جائے گی، اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا، تو یاد رکھو میرے بھائی اگر آپ اسی حالت میں یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اللہ
اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم قرار دے گا اور آپ کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگا، اللہ آپ کے اوپر جنت کو حرام قرار دے گا۔ آئیے ہم سے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح سمجھ عطا فرما۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اولاد کے لیے پریشان حال ہے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے کاروبار میں جس چیز کے لیے بھی پریشان حال ہے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمارے خلاف کیا سازشیں رچی جا رہی ہے کہ اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام کے اوپر ہو، توحید کے اوپر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔